اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اسی کو مارتا جس کو میں مارنا چاہتا تھا، اور کسی پہ اس کے کوئی اثرات نہیں پڑنے تھے۔ لیکن سائنسدانوں نے انسان کے ہاتھ میں، لڑاکا قوموں کے ہاتھ میں، دہشت گردی کرنے والی قوموں کے ہاتھ میں، دوسروں کے ملک ہڑپ کرنے والی قوموں کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دے دیے ہیں کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے آپ ڈرون اٹیک کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلا نہیں مرتا، اس کے ارد گرد کئی مرتے ہیں۔ اب چند لوگوں کو مارنے کے لیے بم پھینکتے ہیں، لیکن اس کا نقصان صرف اسے نہیں ہوتا، ارد گرد کے پورے ماحول کو نقصان ہوتا ہے، وہاں کے جانوروں کا نقصان ہوتا ہے، وہاں کے ماحول کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس انسان نے جو تباہی اور بربادی پھیلائی ہوئی ہے، اس پر اگر بات کرنے لگیں تو بہت لمبی ہو سکتی ہے بات۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں پر اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس موقع پر فرشتوں نے جو سوال اٹھایا تھا کہ یہ تو بڑی فسادی قسم کی مخلوق ہے، اس کی تو فطرت میں فساد بھرا ہوا ہے، اس کو خلیفہ بنائیں گے تو یہ تباہی پھیلائے گا۔ فرشتوں کی اس بات کی اللہ نے بھی تردید نہیں کی، اور تجربہ اور تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ فرشتوں کی بات پوری غلط نہیں تھی۔ البتہ جو کچھ فرشتوں نے کہا، جس طرح وہ سچائی تھی، اسی طرح ایک اور سچائی اور بھی تھی جو اللہ کے علم میں تو تھی، فرشتوں کے علم میں ابھی نہیں آئی تھی۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ فرشتوں پر انسان کی وہ برتری، انسان کی وہ خوبی واضح کر دی جائے جس کے نتیجے میں اس کو خلافت کا منصب سونپا جا رہا ہے۔ یہ شرارتی مخلوق، وہ فرشتوں نے کہا، غلط نہیں کہا، لیکن اس شرارتی مخلوق کے اندر بھی کوئی خوبی موجود ہے۔ وہ خوبی کیا ہے؟ اس کا اظہار کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے انتہا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کا، ہر چیز کی تاثیر کا علم عطا فرمایا۔ گویا آج جتنے بھی سائنسی انکشافات ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سائنسی انکشافات کو غلط استعمال کرنے والوں نے غلط بھی کیا، لیکن وہی انکشافات انسان کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب ایٹمی طاقت ہے، اس کو تباہی اور بربادی کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور استعمال دنیا کے اس ملک نے کیا ہے جو ہم جیسے لوگوں کو دہشت گرد کہتا ہے۔ یعنی اب تک کی تاریخ میں ایٹم بم صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور وہ امریکہ نے جاپان میں استعمال کیا تھا۔ اس سے جو تباہی آئی ہے وہ پوری ایک تاریخ ہے۔ صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوئے، چرند پرند ہر قسم کی مخلوق اس سے متاثر ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت کا ایٹم بم، 1945 کا ایٹم بم، آج کے ایٹم بم کے مقابلے میں
آج کے ہائیڈروجن بم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ لیکن وہی ایٹمی توانائی اگر انسان درست استعمال کرنا چاہے تو اس سے بہت سارے امراض کی تشخیص ہوتی ہے ایٹمی توانائی کے ذریعے، اور ایسے ادارے موجود ہیں، ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہیں، جو امراض کی تشخیص کے لیے، کیونکہ تشخیص مکمل ہوگی، تشخیص درست ہوگی تو ڈاکٹر کا علاج بھی درست ہوگا۔ بلکہ بعض بیماریوں کے علاج کے لیے، کینسر کی بعض اقسام کے علاج کے لیے ایٹمی توانائی استعمال ہوتی ہے۔ مختلف نباتات کے، مختلف قسم کے اناج وغیرہ کے بیج بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایٹمی توانائی استعمال ہوتی ہے۔ وہ طاقت جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، وہ اگر اس کو کوئی درست استعمال کرنا چاہے تو اس کے ذریعے خلق خدا کو فائدہ بھی پہنچ سکتا ہے، لیکن اس انسان نے اس طاقت کو صرف انسان کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ انسان کے نقصان کے لیے بھی استعمال کیا۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے ملک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایٹمی توانائی نہیں ہونی چاہیے، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا ذہن رکھتے ہیں، یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں۔ جبکہ ہماری تاریخ یہ ہے، یہ ایٹم بم کیا ہے؟ ایٹم بم ہوں یا اس طرح کے اور ہتھیار ہوں، ان کو کہتے ہیں وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار، کہ ایک دفعہ ہتھیار چلایا جائے تو بستیوں کی بستیاں، شہروں کے شہر اجڑ جائیں، تھوک کے حساب سے نقصان۔ تلواروں سے جو دشمن کو نقصان پہنچتا تھا وہ پرچون کا نقصان ہوتا تھا، تیر کے ذریعے دشمن کو جو نقصان پہنچتا تھا وہ پرچون کا ہوتا تھا۔ ہماری تاریخ، ہماری سنہری تاریخ، ہماری تاریخ کا وہ حصہ جس میں سرور دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل ایمان کی قیادت فرما رہے تھے، اس دنیا میں تشریف فرما تھے، ان کے ہاتھ میں بھی اسی طرح کا ایک ہتھیار آیا تھا، وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے کا ہتھیار، یہ ان کے ہاتھ میں بھی آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ صرف اتنا نہیں ہوا کہ طائف والوں نے دعوت ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ایذائیں پہنچائیں اور انتہائی غمگین حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے۔ کتنے غمگین تھے؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، احد کا دن آپ پر بڑا سخت دن تھا، کیونکہ مجمع کو تتر بتر ہونا پڑ گیا تھا، منتشر ہونا پڑ گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کریں کیا نہ کریں، اور چند خوش قسمت صحابہ تھے
جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا آپ کی حفاظت کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور 70 آپ کے چہیتے صحابی شہید ہوئے۔ ایک ایک ایسا صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پیارا تھا، اور ان میں سر فہرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ آپ کو اپنے اس چچا سے بہت زیادہ پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا۔ وہ بھی شہید ہوئے۔ بڑا کٹھن دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس سے کٹھن دن بھی آپ پر کبھی آیا؟ اس سے مشکل دن بھی کبھی آپ پر آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اسی واقعے کا ذکر کیا کہ اس دن جتنا میں پریشان تھا، اس دن جتنا میں غمگین تھا، اتنا میں احد والے دن بھی نہیں ہوا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور یہ کہا کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے۔ یہ طائف کے لوگ 2 پہاڑوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب سے جا کر پوچھو کہ وہ چاہتے کیا ہیں، جس طریقے سے چاہیں ہم اس پوری کی پوری قوم کا کچومر نکال کے رکھ دیں۔ میں چونکہ پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اس لیے اللہ کے اذن سے میں یہ کر سکتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور اتنا زور سے ملاؤں کہ یہ جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے 2 پہاڑوں کے درمیان میں سینڈوچ ہو جائیں، دونوں پہاڑوں کے درمیان میں تباہ و برباد ہو جائیں اور ان کا کوئی وجود باقی نہ رہے۔ جیسے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، پرانے زمانے کی ہاتھ سے چلانے والی چکی، اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، اور ان 2 پارٹوں کے درمیان میں جب گندم کے کسی اور چیز کے صحیح سالم دانے آتے ہیں تو ان 2 پارٹ کے درمیان میں آنے کے بعد وہ دانہ نہیں رہتا بلکہ آٹا بن جاتا ہے۔ تو اگر چاہیں آپ تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو اس طریقے سے ملا دیں جیسے چکی کے 2 پارٹ ملے ہوئے ہیں، اور ان کا وہ حالت کر دیں جو دانے کا ہوتا ہے، اس کا کچومر نکل جاتا ہے۔ بس آپ نے ہاں کہنی ہے، ایک لفظ بولنا ہے اور ادھر سے یہ کام ہو جانا ہے۔ گویا فرشتے کی یہ پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والا، تھوک کے حساب سے تباہی پھیلانے والا ہتھیار مل گیا ہے۔ بس آپ نے بٹن دبانا ہے، آپ نے نام کہنا ہے، آپ نے جی ہاں کہنا ہے، بس ایک لفظ آپ نے بولنا ہے اور انہوں نے تباہ و برباد ہو جانا ہے۔ ان قوموں کے پاس تو اس طرح کے ہتھیار زیادہ پرانے نہیں ہیں، اکثر ہتھیار جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 صدی، 1.5 صدی، 2 صدی کی ایجاد ہے، اور انہوں نے ان ہتھیاروں کے ذریعے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلائی۔ جاپان پہ ایٹم بم گرا کے انہوں نے تباہی پھیلائی،
افغانستان پہ تباہی پھیلائی،